أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ زیر درس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ کے ہاں قبولیت محبوبیت کا معیار 3 چیزیں بیان کی گئی. نمبر 1 اللہ پر ایمان ہو پھر اللہ کا محبوب بنے گا. نمبر 2 آخرت پر یقین ہو پھر اللہ کا پیارا بنے گا. نمبر 3 زندگی میں نیک اعمال صالحہ ہوں پھر بارگاہ الہی میں قبول ہوگا جنتی بنے گا. آج تلاوت کی گئی دونوں آیات میں اللہ جل شانہ نے واضح کیا یہودی جو خود کو اللہ کا محبوب بلکہ جرت کرتے اللہ کا بیٹا کہتے، دیکھو اس معیار پر کس حد تک پورا اترتے ہیں. اس معیار پر کس حد تک پورا اترتے ہیں. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے مضبوط عہد لیا. وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، ہم نے ان کی طرف متعدد پیغمبر بھیجے. عہد تھا کہ جب بھی کوئی پیغمبر آئیں ان پر ایمان لانا ہے، ان کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنی ہے، اللہ کے حکموں کا پابند رہنا ہے. لیکن ان کا حال یہ تھا، کیا انہوں نے ایمان لانا، کیا اللہ کا محبوب بننا؟ حال یہ تھا کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون. ایمان تو یہ ہے بندہ اللہ کے ہر حکم کو مانے، چاہے وہ حکم اچھا لگے تب بھی مانے، اللہ کا حکم گراں گزرے مشکل لگے تب بھی مانے. لیکن یہ یہودی ان کا مزاج تھا کڑوا کڑوا تھو تھو میٹھا میٹھا ہپ ہپ. یعنی جو اللہ کا حکم طبیعت کو لگتا اپنے مفاد میں نظر آتا تو اس کو مان لیتے تھے، اور اگر پیغمبر کوئی ایسا حکم لے کر آ جائیں کہ جو ان کی خواہشات کے مطابق نہ ہو، انہیں مشکل لگے، تو پھر ایک گروہ تو تکذیب کرتا تھا، اللہ کے نبی کی بات کو جھٹلاتا تھا، تعلیمات کو، اللہ کے حکم کو، اور ایک فریق اس سے آگے کی جرت کرتا تھا کہ وہ پیغمبروں کو ہی قتل کر دیتا تھا. ان کے ہاتھوں متعدد انبیاء کرام کا قتل ہوا. کیا الفاظ ہیں سینے کو چیرنے والے اگر توجہ ہو. کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب بھی کوئی پیغمبر ان کے پاس آئے ایسے احکامات لے کر جو ان کے جی کو نہیں لگتے تھے، فریقاً کذبوا، ایک فریق ایک طبقہ ان میں جھٹلاتا تھا، وفریقاً یقتلون، اور ایک فریق قتل کرتا تھا. تو اللہ پر ایمان ایسے ہوتا ہے.
ایسے ہوتے ہیں اعمال صالحہ والے، نہ ان میں ایمان اور نہ ہی ان کے پاس اعمال صالحہ۔ باقی رہا آخرت پر ایمان، تو اس کا حال بھی سن لیں۔ چاہیے تھا کہ اتنے سنگین جرائم کے بعد خوف خدا ہو، اللہ کا ڈر، کہیں پکڑے نہ جائیں، کہیں اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو جائیں، لیکن بد نصیبی کی انتہا یہ تھی، بدبختی کی انتہا۔ حسبوا اللہ تکون فتنۃ فعموا وصموا ثم تاب اللہ علیہم ثم عموا وصموا کثیر منہم۔ ان کا خیال تھا اللہ تکون فتنہ، کوئی خرابی نہیں ہوگی، ہم کبھی آزمائش میں نہیں پڑیں گے، اللہ کے عذاب سے دوچار نہیں ہوں گے۔ یہ اندھے ہو گئے، نہ اللہ کی قدرت نظر آئی، خدائی نشانات، اللہ کا کلام، کچھ نظر نہیں آیا۔ اور پھر اندھے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بہرے ہو گئے، حق کی بات سنائی ہی نہیں دی، اللہ کے حکم اندر اترے ہی نہیں۔ یہ بدبختی کی انتہا ہوتی ہے، یہ بدبختی کی انتہا ہوتی ہے کہ جب بندے کو نہ حق کی بات نظر آئے، نہ خدا کی قدرت، اس کے نشانات نظر آئیں، نہ رب کے فیصلے، اس کا عذاب اترتا نظر آئے، اور نہ ہی بندہ کسی کے سمجھانے سے سمجھے، نہ اللہ کے حکم کا، قرآن کی آیت کا، نبی کی حدیث کا کوئی اثر ہو، گویا کہ اندھا بہرا بن جائے۔ یہ بدبختی کا آغاز ہے۔ یہ یہودی ایسے ہی تھے، ان کا خیال تھا کچھ بھی نہیں، کوئی عذاب نہیں، کہیں پکڑ نہیں، اندھے بہرے ہو گئے، کسی کے سمجھانے سے سمجھے نہیں۔ اللہ نے بخت نصر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا، اس نے انہیں کان پکڑائے، ایک زمانہ تک انہیں نیچے لگا کر رکھا۔ پھر انہوں نے اللہ کے حضور توبہ کی، اللہ نے بخت نصر سے نجات دی، ظالم حکمران ان کے سروں سے اٹھایا، مگر وہی عادتیں، وہی رب تعالیٰ کی نافرمانیاں، وہی من چاہے پر عمل، اور جو مشکل لگے اس کی تکذیب، وہی حضرات انبیاء کرام کا قتل، سیدنا حضرت زکریا جیسے، سیدنا حضرت یحییٰ جیسے علیہم الصلاۃ والسلام جلیل القدر پیغمبر یہودیوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ انہی یہودیوں نے عیسائیوں کے قتل کا بھی ارادہ کیا، چنانچہ اب تک وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی لگا دیا۔ عیسائی بھی یہی کہتے ہیں، یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ کو پھانسی لگا دیا۔ حقیقت ایسی نہیں، اللہ نے انہیں آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا اور قرب قیامت میں دوبارہ واپس تشریف لائیں، لیکن یہ تو ان کے قتل پر درپے ہو گئے، آمادہ ہو گئے۔ ارشاد فرمایا، واللہ بصیر بما یعملون، اللہ جو کچھ کر رہے سب دیکھتے ہیں، اللہ سب دیکھتے ہیں۔ یہود نے جس زمانہ میں جو کیا اللہ دیکھ رہے، اللہ نے انہیں سزائیں دی۔ اب یہود جو کچھ کر رہے اللہ دیکھ رہے۔ یہودیوں کو ہر زمانہ میں امت محمدیہ کے ہاتھوں رسوائی پہنچ رہی ہے، پہنچے گی۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔